الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم من جہنم مہادا ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 41۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لہم ان کے لیے ہے من جہنم مہادا ومن فوقہم غواش دوزخ کا بچھونا اور اوپر دوزخ کا اوڑھنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور ہم اسی طرح ظالموں کو ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پچھلی آیت کے اندر گزر چکا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر والا راستہ اختیار کیا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ دوسرا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر جہنم میں ان کا حال کیا ہوگا؟ لہم من جہنم مہاد، مہاد کہتے ہیں بستر کے نیچے جو ہم چیز بچھاتے ہیں، بچھونا۔ فرش کو بھی مہاد کہا جاتا ہے، پنگوڑے کو بھی مہاد کہہ دیا جاتا ہے، یعنی نیچے جو چیز ہوتی ہے بچھانے کے لیے، جس کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے۔ تو فرمایا دوزخ کا بچھونا ہے، آگ کا بچھونا۔ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غواش، غواش کہتے ہیں جو چیز اوپر اڑی جائے، لحاف وغیرہ، چادر وغیرہ، جس کے اندر بندہ چھپ جاتا ہے۔ فرمایا وہ بھی جہنم کا ہوگا، اور وہ اتنے تیز آگ کے شعلے ہوں گے کہ جہنمی اس میں نظر ہی نہیں آئے گا، اتنے گہرے۔ یہ انجام اس بندے کا ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ لیا۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کسی جنازے میں گئے تو جب لوگ اس میت کو قبر میں اتار رہے، آپ بیٹھ گئے اور ایک چھوٹی سی لکڑی سے زمین کرید رہے ہیں اور کسی سوچ میں گم۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور ہم اس طرح خاموش بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، بالکل خاموش اور بالکل حرکت بند۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو جب لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ میت ان کے جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتی ہے، آواز سنتی ہے۔ پھر فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے آ کر بٹھا دیتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ پھر نبی تیرا کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟
اور تو دنیا سے کیا سیکھ کر آیا ہے، کیا پڑھ کر آیا ہے؟ عام طور پر تو ہم تین ہی سوال سنتے ہیں، یہ چوتھا سوال بھی میری نظر سے کل ہی گزرا ہے کہ دنیا سے تو کیا پڑھ کے آیا ہے، کیا سیکھ کے آیا ہے؟ تو جس نے قرآن سے لو لگایا وہ بتائے گا کہ میں قرآن سیکھ کے آیا ہوں، میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ اس سوال کا جواب بھی ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ جناب والا چوتھا سوال یہ ہونا ہے تو جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اور قرآن سے ٹوٹا ہوا ہوگا وہ جواب کیا دے گا؟ یہاں تو اس بندے کی تذکرہ ہو رہا ہے نا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا، جو اپنے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے لے گا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو جواب نہیں دے سکے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہے گا میں تو نہیں جانتا اللہ کو، میں نہیں جانتا نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نہیں پتا میرا دین کون سا ہے، میں تو دنیا سے قرآن سیکھا نہیں پڑھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہیں ایک دوسرے میں دنس جاتی ہیں۔ یہاں سے یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ مرنا نہیں ہے، سب نے مرنا ہے۔ تو پھر آگے جو جہنم میں سلوک ہونا ہے، مہادم ومن فوقہم غواش، مطلب کیا ہے؟ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ وہ عذاب بڑا سخت ہے، اور جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، عدم سے وجود بخشا، اس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی، اس کے لیے سارا کچھ بنایا، چاند سورج ستارے آسمان زمین، ساری نعمتیں اس ایک انسان کے لیے ہیں۔ پھر وہ ساری نعمتیں بنانے والا اللہ، ساری نعمتیں دینے والا اللہ، پھر اس کو راستہ بتانے والا بھی اللہ، پھر اس کو راستہ بتانے کے لیے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر بھی بھیج دیے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی بندہ اس راستے سے بھٹک جائے اور راستہ چھوڑ دے، اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کر دے، تو پھر تو وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ کھاتا اس مالک کا ہے، پیتا اس مالک کا ہے، زمین اس مالک کی میں جیتا ہے، ساری نعمتیں اس مالک کی استعمال کرتا ہے، اور پھر اس مالک کو نہیں مانتا، اس مال کے حقیقی کا پھر انکار کرتا ہے۔ تو جو انکار کر دے گا اس کے لیے تو اللہ نے پھر فرمایا کہ دیکھیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، جو آخری وقت تک اپنی امت کے فکر میں رہے، آخری وقت تک۔
ادھر ملک الموت حاضر خدمت ہوا، آخری وقت، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے فکر میں لگے ہوئے۔ امت آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بھول گئے ہیں؟ تو جو بھول جائیں گے، جو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کو چھوڑ جائیں گے، ان کا انجام پھر کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے لوگ ظالم ہیں، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی ناانصافی، اور پھر ایسے ظالموں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں، ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جیسے جہنم کا ہے۔ اللہ اس جہنم سے، اس دوزخ سے بچائے۔ اللہ ہماری کوتاہیاں گناہ معاف فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔